الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم دینی اور ملی بھائیوں، ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے اور درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل، اصحاب اور تمام پیروکاروں پر۔ دوستو، آج کے خطبے میں حمد و صلات کے بعد جو باتیں آئیں اس کا تعلق مسجدوں کے آداب سے متعلق تھا کہ دوستو یہ مسجدیں اللہ تبارک تعالیٰ کے نزدیک روئے زمین کی سب سے بہترین جگہیں ہیں، سب سے پسندیدہ جگہیں یہ مسجدیں ہیں جو اللہ کے نزدیک محبوب ہیں۔ اس کے برعکس سب سے مبغوض جگہ اللہ کی نظر میں جو ہے وہ کیا ہے؟ بازار، مارکیٹ۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ جتنا ممکن ہو اپنا وقت مسجد میں لگائے اور کم سے کم وقت میں بازار میں جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ تعالی مساجدها، سب سے بہترین جگہیں مسجدیں ہیں، وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقها، اور سب سے بری جگہیں یا شہر یا سب سے بری جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے۔ چنانچہ دوستو، جب یہ مسجد اللہ کے نزدیک محبوب ترین جگہ ہے روئے زمین کی، تو یہاں جانے کے لیے کچھ آداب ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ان مسجدوں کی شرف کو، ان کے مکان کو، ان کے مرتبے کو، ان کی اہمیت کو سمجھے اور ان آداب کا خیال رکھے جن کا ملحوظ خاطر رکھنا مطلوب ہے۔ اس میں سے سب سے اہم چیز یہ ہے، ایک ایسے شخص کے لیے جو مسجد جا رہا ہے، وہ یہ کہ مسجد جاتے ہوئے خوبصورتی اپنائے، اچھے سے اچھا لباس پہنے، خوشبو لگائے، مسواک کر لے، اور پھر یہ کہ ایسے کپڑوں سے گریز کرے، بچے جس میں اسبال ہو، جس میں کپڑے ٹخنے سے نیچے ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من اسبل ازارہ فی صلاته خیلا فلیس من اللہ جل ذکرہ فی حل ولا حرام، یعنی جو شخص اپنے کپڑے کو نماز میں ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے گھمنڈ کے طور پر، گویا کہ پھر وہ کسی اچھے کام میں نہیں ہے، وہ درست کام نہیں کر رہا ہے، گویا کہ ایسے شخص کی اس نماز کا کوئی فائدہ نہیں ہے، گویا کہ وہ چاہے حلال میں ہو یا حرام میں ہو۔ فلیس من اللہ فی حل ولا حلال، یعنی کہ اب جب وہ کیا کہتے ہیں گھمنڈ کرتے ہوئے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کیے ہوئے ہے، تو چاہے وہ کسی حلال چیز میں ہو یا حرام چیز میں ہو، اس نے ایسی ہی پہلے سے ایک
عظیم جرم کا مرتکب بنا بیٹھا ہے۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ کپڑوں کا ٹخنے سے نیچے ہونا کسی بھی حال میں ایک مومن کے لیے درست نہیں ہے، لیکن افسوس یہ چھوٹا سا عمل انسان اگر 1-2 انچ اپنے کپڑے کو ٹخنے سے نیچے کر لے تو اجر عظیم سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اس کو بڑا اجر مل رہا ہے۔ لیکن اگر وہی کپڑے ٹخنے سے نیچے ہو جائیں تو بڑے گناہ کا مرتکب ہے۔ اور اس سے پہلے کہ درس میں ایک بات آتے آئی تھی کہ وہ لوگ جنہیں کل قیامت کے دن اللہ تبارک تعالیٰ نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، جن سے گفتگو نہیں کرے گا، جنہیں پاک نہیں کرے گا، انہی میں سے ایک شخص کون ہے؟ جو اپنے کپڑوں کو ٹخنے سے نیچے رکھتا ہے۔ بہرحال انسان کو چاہیے کہ مسجدوں کے لیے جاتے ہوئے زینت اختیار کرے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے آدم کی اولاد ہر مسجد کو جاتے ہوئے زینت اپناؤ، یعنی اچھے کپڑے پہننا ہے، اچھے حیات ہونا چاہیے، صاف ستھرے کپڑے ہوں، خوشبو لگا کر کے آدمی جائے، یہ تمام چیزیں بہرحال مطلوب ہیں۔ تو یہ پہلا ادب ہے جس کا انسان کو خیال رکھنا ہے، کہاں؟ مسجد جاتے ہوئے اچھے انسان کپڑے پہنے۔ اسی طرح سے دوستو دوسری چیز یہ کہ انسان کو چاہیے کہ ہر وہ چیز جو بدبودار ہیں ان تمام چیزوں سے دور رہے۔ اس کے کپڑے میں بدبو ہو یا منہ میں بدبو ہو، یا یہ کہ مطلب بہت سے لوگ ناک بھی صاف صحیح سے نہیں کرتے، جبکہ وضو میں آپ جانتے ہیں مبالغہ اسی لیے کرنے کے لیے حکم دیا گیا ہے کہ انسان ناک صاف کرے، اچھے سے مبالغہ کرے، استنشاق میں کلی کرنے میں مبالغہ کرے، اچھے سے کلی کرے، دانتوں کو صاف کرے، مسواک کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر امت پر شاک نہ ہوتا تو انہیں ہر وضو کرتے ہوئے یا ہر نماز پڑھتے انہیں مسواک کرتے ہوئے حکم دیتا۔ لیکن یہ کم سے کم سو کر کے آدمی اٹھے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ مسواک کرے۔ تو مسجد جاتے ہوئے دوسرا ادب جو آج کے خطبے میں ذکر کیا گیا وہ یہ کہ انسان ایسی چیزیں جس میں بو ہو ان بدبودار چیزوں سے گریز کرے۔ اور آپ دیکھیں اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلسلے میں کیا فرمایا ہے۔ جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اکل بصل والثوم والقرات فلا يقربن مصلانا او مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، جو شخص پیاز، لہسن اور قرات کیا ہے اسی قبیل سے کچھ چیز ہے، پہلے اس کو ہندی میں کیا کہتے ہیں، اس میں بھی شاید ایک قسم کی بو ہے، کہا جو ان چیزوں کو قرات یا پیاز یا لہسن کھائے وہ مسجد نہ آئے، اس لیے کہ فرشتوں سے انہی چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے ان تمام چیزوں سے تکلیف ہوتی ہے جن سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب یہاں گویا کہ اگر کسی نے پیاز کھایا ہے، لہسن کھایا ہے تو اسے کیا چاہیے کہ دانت وغیرہ کو اچھے سے صاف کر لے تاکہ اس کا اثر باقی نہ رہے، یا پھر یہ کہ اس میں ایک دوسری کیونکہ یہ حلال چیزیں ہیں، حرام نہیں ہے، لیکن اس کو کھانے سے ایسے اوقات میں جب نماز کا وقت قریب ہو کہ اس کا اثر باقی رہے نہ کھائے، اور اگر کہیں کھا لیا تو پھر یہ کہ وہ مسجد نہ جائے۔ بعض علماء نے کہا کہ اسی شکل میں آدمی گھر میں نماز پڑھے گا جا کر کے لوگوں کو تکلیف، الا یہ کہ مطلب اس کو صاف کر لے، منہ میں بو باقی نہیں رہے۔ اور ویسے بھی پیاز اور لہسن کو اگر آدمی پکا کر کے کھاتا ہے تو اس میں وہ اصل چیز باقی نہیں رہتی، لیکن کچا کھانے سے تو بہت ہی زیادہ بو ہوتی ہے، اس سے اجتناب کرنا ہی مطلوب ہے، ورنہ اس کی جو بو ہے وہ آسانی سے جانے والی، حتیٰ کہ آپ صاف بھی کریں تب بھی کیا کہتے ہیں معدے سے کچھ بو آتی ہے، صاف کرنے کے بعد بھی جو جانے والی جلدی نہیں جاتی ہے۔ تو ان تمام باتوں کا بہر دوسرا جو ادب ذکر کیا گیا کہ انسان کو کہ مسجد جب آئے تو ایسی تمام چیزیں جس میں بو ہو اس سے گریز کے۔ بہت سے لوگ کا نام ہے ایک کپڑے میں کھانا بنا رہے ہیں اور اس میں کیا نام ہے ایک قسم کی بو ہو جاتی ہے، آپ کچن میں ہیں تو اس میں آپ پیاز تل رہے ہیں، لہسن تل رہے ہیں اور چیزیں تل رہے ہیں، تو اس کا اثر کیا کہتے ہیں، جذب کا کہتے ہیں کپڑوں پہ ہوتا۔ اب اس میں انسان جب مسجدوں میں جاتا ہے
تو یقیناً کیا نام ہے کچھ لوگ جن کے بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں انہیں کافی تکلیف ہوتی ہے. ابھی قریب ہی میں مسجد میں تقریر کرنے گیا تھا، اس میں سب لوگ نماز پڑھنے والے پاکستانی ہیں، چند وہ سعودی ہیں. اس نے کہا یار کہ کم سے کم ایک بات ان کو بتلاؤ پیار سے کہ وہ جس کپڑے میں کھانا بناتے ہیں اس کو کم سے کم چینج کر کے آیا کرے. مطلب میں نماز پڑھاتا ہوں، میری نماز میں خشوع خضوع باقی نہیں رہتا ہے جب وہ اپنے چہرے پنکھا لگا کے رکھے ہوئے ہے. کچھ لوگ بہت زیادہ کچھ لوگ زیادہ حساس ہوتے ہیں. میں اس بات کا مطلب یہ کہ خیال رکھے کہ ایسے لباس میں آدمی نماز کے لیے الگ لباس رکھے. گھر میں آدمی ہر شخص کے گھر کے الگ لباس ہوتے ہیں نا. گھر میں رہتے ہوئے آدمی اگر وہ پہن کے رہتا ہے، وہاں سے گھر سے نکلا کسی الگ سے لباس میں نکلا تو پھر وہ اصل چیز نہیں رہے گی. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کئی دن نہاتے نہیں، منجن نہیں کرتے، مسواک نہیں کرتے. یہ تمام چیزیں بہتر نہیں ہے اور انسان کو چاہیے بہرحال اس کے ساتھ ساتھ خوشبو اختیار کرے، اس لیے کہ یہ مطلوب ہے. تیسرا ادب جو کیا نام ہے ذکر کیا گیا وہ یہ کہ انسان جب مسجد آئے تو سکون و اطمینان کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ چلے، دوڑتے بھاگتے پھلانگتے اور کودتے ہوئے نہیں، سکون سے اطمینان سے چلے. اس لیے کہ یہی مطلوب ہے. حتیٰ کہ اگر اقامت ہو بھی جائے تب بھی اگر ایک رکعت چھوٹ جاتی ہے کوئی مشکل نہیں، لیکن سکون اور وقار کا باقی رہنا مطلوب ہے. اور ساتھ ساتھ مسجد میں آ کر کے انگلیوں کو نہ چٹکائے. کچھ لوگ تو نماز شروع ہونے سے لے کر کے نماز کے اخیر تک وہ دیکھیں وہ انگلیاں چٹکاتے رہتے ہیں جیسے وہ کوئی اور مشغلہ ہے ہی نہیں. یہ چیز درست ہے نہیں ہے. آپ سکون کا خیال رکھیں، کیا نام ہے سکون سے نماز پڑھیں، اطمینان سے پڑھیں. اور بہر مسجد میں آئیں تو قریب قدم ہوں. اور پھر یہ کہ جلدی کرتے ہوئے نہ آئیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا سمعتم الاقامہ فامشوا الى الصلاة وعلیکم بالسکینة والوقار ولا تسرعوا فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا. بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اقامت کو سنو تب بھی تم نماز کے لیے آؤ اور سکون اور وقار باقی رکھو. جلدی نہ کرو، جو تمہیں ملے اس کو پڑھ لو اور جو چھوٹ جائے اس کو پورا کر لو. تو انسان گویا کہ مسجد آئے گا تو تیزی سے بھاگتے ہوئے نہیں آئے گا کہ ہانپتے اور کانپتے مسجد پہنچے، نہیں کہ سکون وقار سے آئے. اور جب مسجد پہنچے تو پھر مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے داہنے قدم کو آگے بڑھاتے ہوئے مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے اس کو پڑھے. کیا ہے دعا مسجد میں داخل ہونے کی؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. اور کوئی دعا کسی کو یاد ہے اس کے علاوہ؟ یہ ایک دعا ہوئی اور کسی کو کوئی دوسری دعا یاد بھی ہے؟ پہلے خطبے میں تو کسی کا ذکر تھا. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم افتح لی ابواب رحمتک اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم. تو یہ بھی ایک دعا ہے مسجد میں داخل ہونے کی. اور بھی دعائیں ہیں جو انسان کو پڑھنا چاہیے. اور پھر یہ کہ مسجد کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آدمی مسجد سے نکلے تو کیا پڑھے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اللہم انی اسألک من فضلک. اور کوئی دعا دوسری کوئی دعا بتائے کوئی؟ اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم. ماشاءاللہ اللہم عصمنی من الشیطان الرجیم. اور بھی کوئی دعا خاص طور سے صبح کے دعا بھی ہے اور مسجد سے نکلنے کی دعا میں سے بھی ہے اللہم اجرنی من النار یا کہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. اور خاص طور صبح آدمی مطلب ہے کہ جہاں صبح کے اور سارے اذکار اسی میں سے اللہم اجرنی من النار اللہم اجرنی من النار میں. تو مسجد سے نکلے تو بایاں قدم آگے بڑھاتے ہوئے اور یہ دعا پڑھتے ہوئے مسجد سے باہر نکلے. اور جب مسجد میں اب آ گیا تو اسے چاہیے کہ کیا کرے؟ بیٹھ جائے، مسجد پڑھے. یہ مسجد کے آداب میں سے کہ تحیت المسجد پڑھے.
جب بھی انسان مسجد میں داخل ہو، کوئی بھی وقت ہو، حتیٰ کہ ایسے اوقات جن میں نماز پڑھنا منع ہے، فجر کے بعد دن نکل جو فجر کی نماز پڑھ چکا ہے اس کے لیے کیا فجر کی نماز کے بعد سنت پڑھ سکتا ہے؟ دن نکلنے تک پڑھ سکتا نہیں پڑھ سکتا؟ ہاں، الا یہ کہ جس کی فجر کی سنت چھوٹی ہوئی وہ فجر کے بعد پڑھ سکتا، اور فجر کی سنت کے بعد عام نفلی نماز آدمی پڑھنا چاہیے تو پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ ایسی عصر کی نماز کے بعد مغرب تک کوئی نماز پڑھ سکتا ہے؟ نہیں پڑھ سکتا۔ لیکن اگر کہیں عصر کی نماز کوئی پڑھے ہوئی ہے، فجر کی نماز پڑھ کر کے وہ مسجد آ رہا ہے، وہاں کوئی حلقہ قرآن کا کوئی حلقہ ہے، یا پھر یہاں وہاں کوئی درس ہے علمی، یا ایسے ہی اسے مسجد میں بیٹھنا ہے، آرام کرنا ہے، تو ایسے موقع پہ گرچہ وہ عصر کے بعد آیا ہے، گرچہ وہ فجر کے بعد آیا ہے، گرچہ وہ نماز پڑھ چکا تھا، تب بھی مسجد میں اگر آیا ہے تو مسجد کا حق وہ ادا کرتے ہوئے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے گا پھر بیٹھے، جس وقت بھی مسجد میں آئے گا۔ اب اگر مطلب سورج کے نکلنے کا وقت ہے، سورج اگر سمجھ لیجیے سر پہ ہے، یا بھی کہ سورج ڈوب رہا ہے، یہ سمجھ لیجیے کہ مغرب میں 5-7 منٹ باقی ہے، دن نکلنے میں 2-4 منٹ باقی ہے، یہ تو کیا کہتے ہیں زور کا اذان ہونے تو 5 منٹ باقی ہے، ایسی شکلوں میں انسان انتظار کر لے، وگرنہ اس وقت میں بھی گرچہ میں نہیں اوقات ہے، اگر وہ بیٹھنا چاہے تو اس میں بھی پڑھ سکتا ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ آدمی تھوڑا کھڑے ہو کر کے انتظار کر لے تاکہ مطلب مغرب کا وقت داخل ہو جائے، تاکہ مطلب ظہر کا وقت داخل ہو جائے، تاکہ سورج نکل جائے تب پڑھے۔ لیکن بیٹھنے سے پہلے، اور اگر کوئی بیٹھ گیا بھول کر کے دوسرے چاہے کھڑے ہو کر کے اس کا انتظار کرے، یعنی پھر سے وہ پڑھ کر کے پھر بیٹھے۔ یہ تحیۃ المسجد اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل احدکم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو اس وقت تک نہ بیٹھے یہاں تک کہ 2 رکعت نماز پڑھے۔ لیکن یہ کہ مسجد میں داخل ہوا، نماز ہو رہی ہے، اب کیا کرے گا؟ 2 رکعت پڑھے گا۔ آپ مان لیجیے ایسے وقتوں میں مسجد میں آئے ہیں جس میں نماز ہو رہی ہے، اب آپ کی تحیۃ المسجد خلاص ختم ہو گئی۔ یہ فرض نماز پڑھنے کے ساتھ جو آپ سے مطالبہ تھا تحیۃ المسجد کے پڑھنے کا، اب یہ مطالبہ نہیں رہ گیا، یہ مطالبہ باقی نہیں رہا، آپ فرض میں شامل ہو جائیں۔ آپ سنت نہیں پڑھ سکتے، تحیۃ المسجد نہیں پڑھ سکتے، حتیٰ کہ آپ فجر کی وقت ہی کو مسجد میں نہ آ رہے ہوں۔ کچھ لوگ فجر میں سمجھتے ہیں فجر کی چونکہ فرض کے بعد سنت نہیں ہے، اور فجر کی سنت انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعت دنیا وما فیہا سے بہتر ہے۔ تو اب وہ پہلے فجر کی سنت پڑھتے ہیں۔ فجر کی سنت پڑھنا ہے، مطلوب ہے، لیکن اور آدمی چھوڑنا بھی نہیں چاہیے، نہ سفر میں نہ حضر میں، لیکن اس کو کب پڑھے گا آدمی؟ فجر سے پہلے اگر اقامت ہو گئی تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، اور وگرنہ انسان انتظار کرے دن نکل جائے تو اس کے بعد پڑھے تو اور بہتر ہے، دن نکلنے کے بعد پڑھے تو اور بہتر ہے، وگرنہ اگر کسی کے پاس جلدی ہے، کوئی مصروف ہے، جانا چاہتا ہے تو فجر کی سنت فرض نماز کے بعد پڑھ سکتا ہے، اور اس سلسلے میں دلیلیں موجود ہیں جو بہرحال آج موضوع نہیں ہے۔ تو مسجد کے آداب میں سے تحیۃ المسجد کا خیال رکھے، اور یہ کہ جب اقامت ہوئے تو تحیۃ المسجد نہیں پڑھے گا۔ پھر ایک بات اور بتلائی مسجد کے آداب میں سے کہ جو بھی نمازی ہیں سب نماز کی ادائیگی میں برابر کا حق رکھتے ہیں، کسی کو کسی پر کوئی برتریت حاصل نہیں ہے، چنانچہ جو پہلے آتا ہے وہ پہلے صف کا حقدار ہے، اور اسے چاہیے کہ وہ پہلے سب میں بیٹھے، اس لیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ صف اول میں اور اذان دینے میں کیا جو ثواب ہے تو اس کے لیے اگر قرآن اندازی کرنی پڑے تو لوگ قرآن اندازی کریں۔ کس میں؟ صف اول میں نماز پڑھنے میں، اور پھر یہ کہ اذان دینے۔ بہرحال اذان تو اب مسجدوں میں مؤذنین متعین ہے، ہر کوئی اذان نہیں دے سکتا، لیکن صف اول میں تو ہر کوئی نماز پڑھ سکتا ہے۔ چنانچہ جو پہلے بہت سے لوگ بڑے عجیب و غریب ہیں، پہلے آئے بھی وہ پیچھے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہاں صف اول میں آپ کیوں نہیں بیٹھتے؟ صف اول میں بیٹھنا بہتر ہے، اور پھر یہ کہ ترتیب کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم بھی ہے کہ کیا کہتے ہیں کہ اتم الصف الاول فالاول، پہلے صفوں میں بھی، اس کے بعد کی صفوں میں آؤ۔ تو انسان کو چاہیے آگے سب سے آگے بیٹھنے کی کوشش کرے، اور جو آگے آ گیا اب وہ اسے کوئی اٹھا سکتا نہیں ہے، چاہے کوئی پردھان کیوں نہ ہو، چاہے کوئی وزیر اعظم کیوں نہ ہو، چاہے مکھیا ہی کوئی بھی ہو۔ اور پھر یہ کہ یہ بات بھی جان کے چلیں کہ کسی کے لیے یہ حق نہیں ہے کہ مسجد میں اپنی جگہ بنا کر کے فکس کر لے کہ وہ لیٹ میں بھی آئے گا وہیں بیٹھے گا۔
بہت سی مسجدوں میں یہ چیز پائی جا رہی ہے. ہاں وہ کیا کہتے ہیں بزرگ ہیں وہ چاہے وہ اقامت کے بعد کے ٹائم بھی آئیں گے کہ آدمی پہلے ہے ان کو پیچھے بیٹھیں گے. یہ درست ہے نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ جو شخص آ رہا ہے اس کو ہٹا نہیں سکتا. ہاں ایک شخص مان لیجیے مسجد میں آ گیا اور سنت وغیرہ پڑھا، ابھی اس کو مطلب ضرورت آ گئی باتھ روم جانے کی کسی خاص مطلب کی ادنا میں، وہ آ کے بیٹھا ہے مسجد میں، اس کی جگہ ہو چکی ہے. لیکن یہ کہ اس کو وضو کی ضرورت پڑ گئی، کوئی اور حاجت پڑ گئی جس کی بنا پر وہ 2-4 منٹ کے نکل رہا ہے، تو یہ اس کی جگہ ہے. وہ اگر وہ آئے گا اور کوئی بیٹھے تو اس کو ہٹا دے گا. اس کو ہٹانے کا حق ہے کہ اس لیے کہ اس کو آ چکا تھا، اس کو ایک ضرورت تھی، ایک کملی اس کے پاس گزر آ گیا جس کی بنا پر نکلا. لیکن بلا آئے ہوئے ایک مسجد میں اپنا سجادہ بچھا دینا، ڈنڈا رکھ دینا، کوئی کپڑا بچھا دینا، کوئی اور چیز رکھ دینا، یا پھر کسی کو وکیل بنا دینا، بھائی تو جا رہا ہے میری بھی جگہ رکھ دینا، ایسا کوئی کر رہا ہے تو جو شخص اس سے پہلے آ رہا ہے اس کو ہٹا سکتا ہے اور ہٹا بھی دے، اور دوسرا آ کر کے اس کو اٹھا سکتا نہیں ہے. یہ بہر اس مسئلے سے متعلق یہ واقفیت، جیسا کہ اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقیمن احدکم رجل مجلسہ ثم یجلس فیہ، تم میں سے کوئی شخص کسی کو اس کی بیٹھنے کی جگہ سے ہرگز نہ اٹھائے اور پھر اس میں اپنا بیٹھ جائے. اور پھر یہ کہ انسان کو چاہیے کہ مطلب مسجد میں آئے تو مسجد میں جو گزرگاہ ہیں، ممر ہے، لوگ مطلب کہ مسجد میں آنے کا نکلنے کا، وہاں نہیں بیٹھے. وہاں بیٹھنا درست ہے نہیں ہے. ان تمام چیزوں سے بہرحال گریز کرنا چاہیے. اور بات یہاں سے ہے کہ انسان کو اسے بھی پہلے صف میں پہلے بیٹھنا ہے، نہ کہ آدمی راستے میں بیٹھ جائے، پیچھے ہی بیٹھ جائے. اب تو لوگوں کو مجبور کرے کہ اس کا کندھا باندھ کر کے چلے. اگر لوگ اس ترتیب کا خیال رکھیں کہ پہلی صف میں بیٹھے اس کے بعد کی صف میں بیٹھے، تو پھر یہ کسی کو کندھا بھاگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو ایک معیوب ہے اس سے منع کیا گیا ہے. آدمی مسجد میں آئے تو یہ کہ نہیں کچھ لیٹ میں آئے تو کودتے چلاتے اور کندھا بھاگتے ہوئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کریں، وہاں ہے درست ہے نہیں ہے. اب تم پیچھے آئے ہو تو لیٹ میں آئے تو پیچھے بیٹھو، لیٹ میں آئے ہو تو پیچھے بیٹھو، آگے بڑھنے کے اب تمہارا کوئی حق نہیں ہے. انس رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ائتموا الصف المتقدم ثم الذي يليه فما كان من نقص فليكن في الصف المؤخر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے پہلے صفوں کو پورا کرو، پھر اس کے بعد چنانچہ کوئی اگر نقص رہ جاتا ہے تو آخری صف میں نقص رہ جائے. ایک بات اور مطلب خطبے میں آئی کہ انسان کو چاہیے کہ کھمبوں کے بیچ میں نماز نہ پڑھے. بہت سے لوگ اس بات کو مسئلے کو نہیں جانتے. مان لو مسجد میں کچھ ستون ہوتے ہیں، ایک دم تک صفیں مکمل ہے، اب کچھ صف ایسے ہوتے ہیں جہاں مطلب ستون کی ضرورت بھی ہے تاکہ مسجد قائم رہے. تو اس بیچ میں اگر جو صفیں ہیں آدمی وہاں نماز پڑھنے سے گریز کرے، کیا کرے؟ اپنے آپ کو بچا کے رکھے اس تاکہ صفیں اس کی ملی رہے، ایسی صفیں جو پوری اس میں پڑھے. اور پھر یہ کہ اگر ایسی مطلب ضرورت پیش آ جائے، معلوم مسجد فل ہو گئی، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے، تب تو آدمی ان کھمبوں کے بیچ میں صف قائم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. لیکن اگر ایسی صفیں باقی ہیں جو پوری ہیں، اس میں آدمی نماز پڑھے. کچھ لوگ تو جانتے ہی نہیں، پہلے بھی آئے ہیں کھمبوں کے پیچھے بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر موقع بھی ہمیں اگر مل رہا ہے کہ ہم کھمبوں کے بیچ میں نماز نہ پڑھیں اور آگے سب میں آگے بڑھ جائیں، تب بھی لوگ ڈٹے رہتے ہیں. یہ لاعلمی کی بنا. خاص طور سے اگر آپ جائیں مسجد نبوی وغیرہ میں، مسجد حرام وغیرہ میں، کچھ لوگ دیکھیں گے وہ موقع بھی آگے بڑھنے کا، سب جماعت کھڑی ہو گئی، وہ اگلی سب میں جا سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سوچتے ہیں کہ میں اب سب لگا لیا تو حرکت کروں. یہ ہے کہ پہلی صف میں جانا ہے. اور اگر مان لیں کہ آپ پیچھے ہیں اور ایسی صف میں جگہ خالی ہے جس میں کھمبے ہیں، آپ آگے نہیں بڑھیں، اس لیے کہ کھمبوں کے بیچ کی صف ہے. اگر آپ کو اور آگے بڑھنے کا موقع ہے جہاں مطلب صفیں ملی ہوئی ہیں پوری، جہاں کہتے ہیں صفیں پوری ہیں، کٹی ہوئی نہیں ہے کھمبوں کے بنا پر، تو آپ آگے بڑھیں. ورنہ اگر ایسی جگہ کچھ لوگ جگہ مسجد میں خالی بھی ہے اور چپل پڑھ کے دیکھنے کی خاص مسجد میں لوگ وہاں بھی آگے بڑھ جاتے ہیں، کہ میں اگلی صف پوری کر رہا ہوں. یہ درست ہے نہیں. اگر مسجد تک جس معاملے کو رمضان میں، ابھی تو کہا کرتے مسجد نبوی کا جو سما ہے ہمیشہ رمضانی کیفیت رہتی ہے. ابھی آپ دیکھیں مسجد نبوی وغیرہ میں جو صورتحال ہے یا مسجد حرام میں،
اس قدر لوگ الحمدللہ ہوتے ہیں، اس قدر الحمدللہ ہوتے ہیں کہ ہمیشہ مسجد کھل رہتی ہے. یعنی پہلے جب ہم لوگ پڑھ رہے ہوتے تھے مدینہ میں تو ایسے موقع پہ کہ آخری عشرے وغیرہ میں کئی مسجدیں بھی کھل ہوا کرتی تھی، لیکن اب تو صورتحال یہ ہے کہ مسجد نبوی پوری ہی ہمیشہ کھل رہتی ہے الحمدللہ. تو میں مسجد کے کاغذی آداب میں سے ایک بات کا ذکر ہوا کہ انسان مسجد کھمبوں کے بیچ میں صف نہ لگائے. اسی طرح سے کیا نام ہے، کوئی کسی کو مطلب کہ تنگی میں مطلب کہ کسی کو مطلب یہ کہ تنگ نہ کرے، کسی کندھے کو نہ پھا دے. اور یہ کہ ایک اور بات جو ذکر کی گئی خطبے میں وہ یہ کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، دعا کر رہے ہیں تو لوگوں کا خیال رکھیں. یعنی کہ اب آپ کا نام ہے اور بلند آواز سے تلاوت شروع کر دیں، دوسرا ڈسٹرب ہو جائے، دعا کریں بلند آواز سے، یہ چیز درست نہیں. آپ پڑھیں، دعا کریں، مطلوب ہے آپ مسجد میں آئے ہیں، دعا پڑھیں، نماز پڑھیں، لیکن تشویش ڈسٹرب کسی کو نہیں کریں. ایسے انداز سے پڑھیں کسی کو ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے کہ سب قرآن پڑھنا چاہتے ہیں، سب دعائیں کرنے کے لیے، سب رب سے مناجات کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو اس بات کا خیال ہو کہ ہم کسی کو ڈسٹرب نہ کریں، کسی کی نماز میں ہم خلل کا سبب نہ بنے، اس لیے کہ یہ چیز درست نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے کسی کو تکلیف نہ دے، کسی کا دینی کا نام ہے تشویش کر کسی بھی چیز، یا یہ کہ آدمی کا نام ہے کسی چیز سے کھیلنا شروع کر دے، بات چیت کرنا شروع کر دے. کچھ لوگ کا نام مسجد بیٹھے بات کر رہے، کچھ نماز پڑھے، کچھ تلاوت کر رہے، اب یہ بات کر رہے، یہ بات کرنا درست ہے نہیں ہے، مسجد کے آداب کے خلاف. اور دوستو اسی طرح سے مسجد کے آداب کے بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو خلاف ہیں، اور جو چیزیں لوگوں کے لیے تشویش کا باعث ہیں آج کے اس دور میں. یہ کیا ہے؟ ہاں یہ موبائل، کوئی میوزک لگائے ہوئے ہے، کوئی ٹون لگائے ہوئے ہے. اللہ کے بندوں کم از کم اگر آپ بھول جاتے ہیں، اگر موبائل کے ٹون کو سادی رکھیں، واللہ اس سے نمازیوں کو اتنا ڈسٹرب نہیں ہوتا جتنا گانوں سے یا کسی اور چیز سے ہوتا، میوزک سے ہوتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں یار، یہ موبائل کسی لیے آپ کے مطلب فون اگر آ رہا ہے اس لیے کہ آپ کو خبر کرنے کے لیے کہ بھئی آپ کو یاد کر رہا ہے، آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے آپ شادی میں رکھیں نا. لیکن یہ میوزک وغیرہ کو لگا کر کے اور پھر ابھی بھول جاتا ہے انسان، تو ختم نسیان سے مرکب ہے ہی، غلطی تو ہو جاتی ہے. اب اگر آدمی کے موبائل میں اسے موقع پر میوزک لگی ہوئی ہے تو کیا ہوتا ہے، ساری کے ساتھ کسی موقع پر کیا نام ہے فون بھی آ گیا. تو کیا نام ہے، ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے. ہم اپنے موبائل میں سادی بل رکھیں اور کوشش یہ کریں جب بھی مسجد میں جائیں اس کے آداب کا خیال رکھتے ہوئے ہم موبائل کو فلائٹ موڈ پہ کر دیں، سائلنٹ کر دیں، موبائل کو بند کر دیں، کچھ بھی ایسا کریں تاکہ، اور اگر کبھی بھول گئے تو سادی بیل کی بنا پر لوگوں کو اتنا تکلیف نہیں ہوتی ہے. اور انسان بہت سے لوگ خیال میں رکھتے، کبھی کبھی انسان سے بھول ہو ہی جاتی ہے. تو ان باتوں کا بہرحال خیال رکھا جائے. اور اس کے بعد جو بات آئی مسجد کے آداب سے متعلق، ایک اور بات کا ذکر ہوا، وہ یہ کہ دوستو مسجدیں کس لیے ہیں؟ اللہ کی عبادت کے لیے، مناجات کے لیے. یہاں آدمی مسجدوں میں بیع و شرا نہیں کرے گا، خرید و فروخت نہ کرے، اور نہ ہی کسی کوئی چیز غائب ہے وہ مسجد میں تلاش کرے. مسجد تلاش کرنے کے لیے نہیں ہے. آپ کو کوئی سامان غائب ہے تو آپ اس کو مسجد میں ڈھونڈیں، اور نہ ہی مسجد کو سہارا بنائے ڈھونڈنے کے لیے، اور نہ ہی مسجد میں خرید و فروخت کرے. گویا کہ آپ مسجد میں اگر بیٹھے ہیں تو دینی بات کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ آپ اپنا کوئی کسی چیز کی خریدنے فروخت کسی متعلق بات کر رہے ہیں تو یہ درست ہے. اور آدمی کبھی انجانے میں بہت ساری باتیں کر جاتا ہے. گویا کہ یہ انتہائی غلط چیز ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی ہے. آپ نے کیا فرمایا؟ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اذا رأيتم من يبيع ويبتاع فقولوا لا اربح الله تجارته واذا رأيتم من ينشد ضالة فقولوا لا رد الله عليك. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہا ہے تو کہو اللہ تیری تجارت میں برکت نہ دے. اور آپ نے فرمایا کہ جب تم کسی کو دیکھو کہ اپنی گمشدہ چیز کو مسجد میں تلاش کر رہا ہے تو اسے کہو اللہ تیری گمشدہ چیز کو واپس نہ کرے. یعنی کوئی بھی چیز غائب ہو جائے آپ کو مسجد میں ڈھونڈنا، مسجد اس لیے نہیں کہ آپ وہاں ڈھونڈیں، آپ باہر ڈھونڈیں، کسی سے پوچھ سکتے، لیکن مسجد کو اس کا ذریعہ
نہیں بنانا. کوئی بھی حتیٰ کہ کسی کا بچہ غائب ہو جائے, کوئی اور چیز غائب ہو جائے, کسی کا سامان غائب ہو جائے, کوئی بھی چیز غائب ہو جائے تو ایسی شکل میں کوئی کہ مسجد کا وہ سہارا نہیں لیا جا سکتا ہے. بہرحال کیا نام ہے, اسی طرح سے انسان کو چاہیے کہ مسجدوں کو کیا نام ہے رجل قسم کی باتوں سے بتائی کہ مطلب قسم کیا نام ہے بیٹھ کر کے آپس بےہودہ باتیں نہیں کرنا چاہیے. تمام چیزوں سے انسان کو دوری کرنا چاہیے, آواز کو بلند کرنا چاہیے. اور ایک بات اور شاید رہ گئی, وہ یہ کہ ایسی عورتیں جو جن کو مطلب منتھلی کورس آ گیا ہے تو مسجد میں نہیں بیٹھ سکتی. یہی کہ آدمی اگر کیا نام ہے جنابت میں ہے تو بھی وہ مسجد میں نہیں بیٹھ سکتا ہے بلا پاک بھی. ہاں اگر کوئی ایسی ضرورت ہے گزرنے کوئی اور راستہ نہیں گزرنے کا ہے تو گزر سکتا ہے, جا سکتا ہے, لیکن بیٹھ نہ عورتیں بیٹھ سکتی ہیں اور نہ ہی کیا کہتے ہیں مرد بیٹھ سکتا ہے. نہ حیض کی حالت میں گزرنے کی کوئی ضرورت مند کسی کا شوہر ہے, مان لیجیے اعتکاف بیٹھا ہوا ہے, کوئی اس سے کھانا پہنچانے والا نہیں ہے اور کیا نام ہے وہی کوئی ایک ہے, تو اگر کیا نام وہ کھانا لے کر کے پہنچا دیتی ہے تو چند لمحے کے لیے, لیکن وہ تو اسی شکل میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یعنی ایسا پتہ بھی کوئی ایسی چیز ہو گزرنے کسی حد تک بات ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے وہ کرنا. ایسی مطلب عورتیں جو حائضہ ہیں جنہیں منتھلی کورس آیا ہوا ہے, اسی طرح سے یہ آدمی جو کیا کہتے ہیں اور جو جنابت میں ہے, یہ لوگ مسجد میں بیٹھ سکتے نہیں, اس لیے کہ اس سے مسجد کی حرمت پامال ہوتی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سلسلے میں منع کرتے فرمایا وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا. کیا نام ہے, اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَيَعْتَزِلُ الْحُيُّضُ الْمُصَلَّى, یعنی ایسی عورتیں کس موقع پر, یعنی جو کیا نام ہے گویا کہ عورتوں یعنی اس مناسبت کا تھی جو آپ نے فرمایا کہ عورتیں جو حائضہ عورتیں مصلی سے دور رہیں گی, کہ کہا کہ وہ عورتیں جو حائضہ ہیں وہ بھی عیدگاہ آئیں لیکن مصلی سے دور رہیں. اپنے یہاں تو کیا کہتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں ان کو بھی مصلی میں نہیں لایا جاتا ہے. یہاں دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر عورت عیدگاہ آئے, کم از کم وہ نماز نہیں پڑھ سکتی ہے, مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوگی, الا یہ کہ جو مصلی ہے جو نماز کی جگہ ہے اس سے عورت تھوڑا سا الگ سائڈ ہو کر کے بیٹھے گی. یہ تعلیم ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ بہر کا نام ہے ایسے لوگوں کے بارے میں جو جنابت میں ہے کہا کہ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِ سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا, جو کیا کہتے ہیں جو جنابت کی حالت میں ہے وہ مسجد میں نہیں آ سکتے الا کہ گزرنے کے لیے یہاں تک کہ وہ پاک ہو جائیں. تو بہن یہ چند باتیں تھیں جو کیا نام ہے آج بیان کے. ایک اور بات سے طرح ہے وہ یہ کہ دیکھو یہ جماعت جو کہا شیخ نے جو مشروع ہے بہت سارے اس کے مقاصد ہیں, انہی میں سے کہ کیا کہتے ہیں لوگ ایک دوسرے کو پہچانیں, ایک دوسرے کے درمیان محبت اور بھائی چارے کی باقی رہے, ایک دوسرے کے لوگ کیا نام ہے تعاون کریں. تو انسان کو چاہیے کہ کیا نام ہے ہر شخص سے مصافحہ کرے, غل سے, حسد سے, بغض سے, قطع کلامی سے گریز کرے, اس لیے کہ اسلام ہمیں ویسے بھی تعلیم دیتا ہے کس چیز کی کہ ہم ایک دوسرے سے مل کر کے محبت اور بھائی چارگی کو باقی رکھیں. انسان کو چاہیے کیا کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے ملے, کوئی اگر کہیں نماز سے کبھی نہیں تو اس کے حالات سے واقفیت حاصل کرے, اور پھر یہ کہ نفرتوں کو اس آدمی جو برابر ملتا ہے تو محبتیں قائم ہوتی ہیں. اور یہ نہیں کہ ہاں مسجد میں بھی آتا ہے اور اس کے بعد ایک دوسرے سے روگردانی کبھی کرتا ہے, تو یہ چیز بہتر نہیں ہے. تو انسان کو چاہیے اس بات کا خیال رکھیں. یہ چند باتیں تھیں جو بہرحال آج کے خطبے میں ذکر تھی. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ان تمام آداب کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے, جب خاتمہ ایمان پر ہو, کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.